اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر شکوہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کو بھول گئے ہیں، یہ لوگ اپنے رب کی قدر نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ کے وقار کا خیال ہی نہیں ہے کئی مقامات پر۔ اور جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ بھی ان کو بھول گیا۔ اگر ہمیں اپنے اللہ کی، کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح نہیں اٹھتے لیکن جم جانے کے لیے وہ روزانہ صبح کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اٹھنا ہے۔ کیوں اٹھنے؟ آپ نے جم جانا ہے میں نے۔ تو اپنے معاملات کے لیے ہم کئی ایسے اپنے اوپر جبر کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ ہم نے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ حاصل کرنا ہے اور اس کے نتائج بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ کتاب التوحید، آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کلمات، جو جملے ہمارے مطالعے میں آئیں ہم اس کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھیں۔ یہ کتاب اصل میں تو عربی زبان میں ہے لیکن آپ کے سامنے عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے دین کے جو مصادر ہیں، یعنی جہاں سے ہم اپنا دین سیکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، یہ کتاب صرف انہی بنیادوں پر لکھی گئی۔ قرآن مجید کی آیتوں پر مشتمل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ پر مشتمل ہے، اور صحابہ اکرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، یعنی جو لوگ ہمارے دین کا مصدر ہیں وہاں سے یہ کتاب لے کر لکھی گئی۔ اس میں آپ کو کسی فرقے کا تعارض نظر نہیں آئے گا، کسی امام شیخ کے بارے میں کوئی اتنی وضاحتیں نہیں ملیں گی کہ فلاں بندہ ایسے کرتا تھا، فلاں حضرت صاحب یوں کرتے تھے۔ ہمارے دین کی جو بنیاد ہے نا وہاں سے لی گئی۔ ممکن ہے میں کسی حضرت صاحب کا نام لوں، ہم میں سے کوئی کہے کہ میں تو ان کو نہیں مانتا، میں دوسرے حضرت صاحب کا نام لوں دوسرا کہ میں ان کو نہیں مانتا، تو اس کی بجائے کوشش کی گئی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں سے لی جائے جن لوگوں کی بات دین میں اتھینٹک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جس نے قرآن مجید ہمیں دیا۔ اس کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کرا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اب جو آدمی اس کتاب میں شک کرے گا اس آدمی کا ایمان متزلزل ہے اور خراب ہے، کتاب میں خرابی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس جو کچھ آئے گا اگر وہ ثابت شدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے، یہ ہم پہلے جانچیں گے، پرکھیں گے کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر ثابت ہو جائے سر تسلیم خم ہو کر، آنکھیں جھکا کر، نظریں جھکا کر مانیں گے، ماننے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر یہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں یہ لوگ بھی ایمان اس طرح لائیں جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا ہے. تم لوگوں سے مراد صحابہ کرام نے، کیونکہ یہ قرآن مجید صحابہ کے دور میں اترا تھا. تو صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، ابو عبیدہ ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور باقی سارے صحابہ کرام، ایک صحابی کو بھی نہیں نکالتے ہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم لوگوں نے ایمان لایا ہے اس طرح اگر بعد والے لوگ ایمان لائیں گے تو ان کو ہدایت ملے گی. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. وہ اتنے اتھینٹک کیوں لوگ ہیں؟ کیونکہ وہ تربیت یافتہ ہیں، ایسے استاد کے جنہوں نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معلم بنا کر ہی بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم و تربیت اپنے صحابہ کی کی. ان سے بہتر اس مخلوق میں اور کوئی لوگ نہیں ہو سکتے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا تھا اپنے رسول کا ساتھ دینے کے لیے. جب صحابہ کرام ایمان لا رہے تھے تو بہت سارے ایسے لوگ انہی کے بیچ میں موجود تھے جو نہیں لاتے تھے. کتنے آپ کو اسی قبیلے کے لوگ ملیں گے جو نہیں لا رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. بلکہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں، مثلا بلال حبشی کو دیکھیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے تھے اور کسی آدمی کے غلام تھے اور وہ آدمی سراسر کافر تھا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ایمان لائے. آپ سلمان فارسی کو دیکھیں، کہاں ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ وہاں سے کھینچ کے لائے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی خدمت کرو، ان پر ایمان لاؤ. تو یہ صحابہ کرام جو تھے یہ بڑے چنے ہوئے لوگ تھے. تو ان لوگوں کی بات ہمارے سر تسلیم خم ہوگی، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے وہ رہنما ہیں. تو اس لیے یہ کتاب کوشش کی گئی ہے کہ ایسے ہی لوگوں سے لی جائے جن کی بات، ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین بنائی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑ کے رکھو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ کے رکھو جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہوا ہے. تو ہمارے لیے لازم ہے ان کی سنتوں کو، ان کے طریقے کو پکڑنا. تو یہی ہمارے دین کا مصدر ہے. تو اس کتاب میں یہی مصدر استعمال کیا گیا ہے. تو کتاب التوحید ہم جو پڑھ رہے ہیں، کتاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتاب تو ویسے تو ایسی چیز جس میں کچھ لکھا ہوا ہو. عربی میں خط کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. وہ جو ملکہ سبا تھی نا، اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط آیا اور کہنے لگی کہ میرے پاس ایک کتاب آئی، یہ سلیمان کی طرف سے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہے. سورہ نمل میں یہ واقعہ اس کا ذکر ہے. تو خط کو بھی کتاب کہتے ہیں عربی میں. لیکن اصل کتاب کا جو لفظ ہے یہ اس کا معنی ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا. اصل معنی اس کا یہ ہے. اس لیے جو لشکر ہوتے ہیں اس کو بھی کتیبہ کہتے ہیں عربی میں، مطلب بہت سارے لوگوں کا ایک جمگٹھا. یا اسی طرح کہتے ہیں تکتبو بنی فلان، فلاں آدمی کے سارے اولاد جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، جمع ہیں. اور کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک موضوع پر ساری باتیں جمع کی گئی ہوتی ہیں. تو ہماری جو کتاب ہے اس میں کس موضوع پر سارے عنوان اکٹھے کیے گئے ہیں؟ توحید کے موضوع پر. تو توحید کے موضوع پر تفصیل سے اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے. تو ہم انشاءاللہ کتاب التوحید پڑھیں گے. توحید کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لفظ واحد سنا ہوگا، احد، قل هو اللہ احد. اللہ سبحانہ و تعالی کو اکیلا قرار دینا، اکیلا قرار دینا، اس کو توحید کہتے ہیں. آپ یہ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے. اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اللہ کی ذات کے برابر، اس کے مقابلے میں اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. جتنی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ان صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اور شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں.
فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو جتنے نام ہیں اللہ کے، ان ناموں میں اللہ کو وحدہ لا شریک قرار دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی اور شریک نہیں۔ یہ جو بار بار آپ ہر معاملے میں اللہ کو اکیلا کہتے ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اسی بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہم آخر کن کن معاملات میں توحید کے اندر غلطی کر جاتے ہیں جن کی ہم نے اصلاح کر دی ہے۔ تو جب ہم توحید کو شروع سے لے کے آخر تک سارے اس کے عنوانات پڑھیں گے نا، ہمیں خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہاں پر میں غلطی کر رہا ہوں، یہاں مجھ سے خطا ہو رہی ہے، یہاں پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں گڑبڑ کر رہا ہوں، یہاں میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو وہ سارے کے سارے معاملات آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ تو توحید ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، ہر معاملے میں آپ نے اللہ ہی کو وحدہ لا شریک ٹھہرانا ہے، تو ہمیں یہ توحید ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرائے گی، اور اسی توحید کے ذریعے ہم پہچانیں گے آخر ہمارا اللہ کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسا سمجھنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ نے فرمایا ہے، توحید کی دو بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے توحید فی المعرفت والاثبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، آپ کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اور آپ جہاں کھڑے ہوں، جہاں بیٹھے ہوں، جس مجلس میں موجود ہوں، وہاں ثابت کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ہم اپنے اللہ کا تعارف جانتے بھی ہوں اور لوگوں کو کرا بھی سکیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے کتنے ہمارے علاقے میں مثلاً سکھ رہتے ہیں بہت زیادہ، ہم ان کو اپنے اللہ کی تعریف کیسے بیان کریں گے، اللہ کا تعارف کیسے کریں گے؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن معاملات میں ہم نے کسی آدمی کو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہیں کرنے دینا۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے اندر توحید۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرانا اگلے سے، پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ بتانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کون کون سے ہیں، کیسے کیسے ہیں، اس کا کیا کیا مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اگلے کو بتا سکیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا شان ہے، اگلے کو سمجھا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب غضب فرماتا ہے تو کن کن باتوں پر غضب فرماتا ہے، کن کن لوگوں پر اس نے غضب کیا ہوا ہے، تاکہ ہم اگلے کو بچا سکیں ان معاملات میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ایک حصہ ہے، توحید معرفت اور اثبات ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جتنی خیر والی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائی ہیں وہ ثابت کرنی ہے۔ کسی آدمی کو انکار نہیں کرے، مثلا کوئی کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ دلیلیں ہیں کہ ہمارا مالک خالق ہے۔ تو یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ ایک توحید ہوتی ہے توحید طلب اور قصد، آپ کو اپنے معبود کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، آپ اپنے اللہ کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کیا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے ساتھ وہ شریک نہ ہو جائے۔ بس اوقات ہمارے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں ہم ایک حد تک تو دنیا والوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس حد سے آگے ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں بہت زیادہ غلطی کھا جاتے ہیں، اور ہم وہ معاملات جس میں اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ مثلا ہم نے کاروبار کرتے ہیں، ہم دکان ڈالتے ہیں، دکان میں چیزیں رکھتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس گاہک آئیں، اور گاہک کو ہم سامان بیچیں گے تو ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دے گا۔ اب گاہک کی حد تک، سامان بیچنے کی حد تک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں یعنی دکان بہت اچھی سری بنائیں گے، اخلاق بہت اچھے رکھیں گے تاکہ لوگ ہم سے ہی سامان خریدیں، ہم نے ریٹ ایسا لگانا ہے تاکہ ہماری دکان چلے، اتنے اسباب تو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم سارا توکل اور سارا بھروسہ ہی گاہک کے اوپر رکھ دیں، اس کے لیے ہماری نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں، تو کیا خیال ہے، ہم نے وہ اختیارات جو اللہ کے تھے، رزق اصل کس نے دینا تھا، اب ہم نے کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ رزق تو گاہک آئے گا تو ملے گا، تو ہم نے اس رزق کا مالک تھوڑا تھوڑا گاہک کو بھی بنا دیا۔ تو یہاں پہ شرکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے پہچاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم بندوں کو کسی لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو قسمیں، ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہونا چاہیے ہمیں،
دوسرا ہمارا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا رویہ ہونا چاہیے، یہ ہم اس توحید کے اندر پڑھیں گے۔ بعض علماء کرام نے اس توحید کی مختلف کچھ اور بھی قسمیں بیان کی ہیں۔ مثلا بعض علماء کے نزدیک یا آج کل جو جدید علماء ہیں ان کے نزدیک توحید کی 3 قسمیں سمجھنے کے لیے۔ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے۔ رب ہونے کا مطلب کہ ہر چیز کا خالق کون ہے، ہر چیز کا مالک کون ہے، اس کائنات میں سارے نظام کس کے چلتے ہیں۔ یہ بات جب آپ نے اور میں نے اقرار کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرایا سے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے ہم حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس آدمی ان 99 ناموں کو یاد رکھا اور یاد کیا، ان کی حفاظت کی، فرمایا یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ صرف کیا ناموں کی یاد کرنے سے، رٹا لگانے سے آپ کو جنت مل جائے گی؟ نہیں، جس آدمی کو اللہ کے یہ 99 ناموں کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس کو اللہ کے 99 ناموں کی معرفت ہوگی کہ ہمارا رب یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرے گا؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کے پاس کیوں جائے گا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در کی بجائے کسی اور کے آگے سجدہ کیوں کرے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا تعارف ہونا چاہیے۔ یہ دوسری توحید کی قسم ہے۔ تیسری توحید کی قسم یہ ہے کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ عام طور پر لوگ اس تیسری قسم میں غلطی کھاتے ہیں، یا تو انہیں عبادت کا مفہوم نہیں پتہ چلتا اور وہ کیے جاتے ہیں، کی جا کر کہتے ہیں یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، حالانکہ وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر انہیں یہ نہیں پتا کہ اس معاملے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح پیدا صرف اللہ نے کیا ہے نا، اور رزق صرف اللہ دیتا ہے، مالک صرف اللہ ہے، ساری دنیا پہ حکم کس کا چلتا ہے؟ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اسی طرح میرے سجدوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح میں جب کسی کے نام پر کچھ دوں گا، اس کا حقدار کون ہے؟ کس کے نام پر دیا جا سکتا ہے؟ میں کسی سے محبت بھی کر رہا ہوں تو اصل میری محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے۔ تو ہماری جو عبادتیں ہیں اس کا اصل حقدار کون ہے؟ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی توحید۔ آپ یہ اقرار کریں اور اعلان کریں کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ مثلا توحید ربوبیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان ربکم، یقیناً تمہارا رب اللہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے سارے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، اس نے وہ جو رات کو دن کے اوپر غالب کرتا ہے۔ پہلے دن ہوتا ہے، ہر طرف سورج کی حکمرانی چل رہی ہوتی ہے، اچانک اللہ سبحانہ و تعالی رات لے آتا ہے اور سورج صاحب ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اکیلا اللہ کرتا ہے۔ وہ سورج جس تک آج تک ہم پہنچ بھی نہیں سکے، مالک اس کو حکم دیتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، اور مالک اندھیروں کو حکم دیتا ہے، اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر آپ کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ مالک ہے۔ فرمایا یطلبہ حثیثا، اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس کو طلب کرتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے اللہ کے حکم کے آگے مسخر ہیں، جیسے مالک کہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں دن کی روشنی میں سورج کو گرن لگ جاتا ہے، سورج وہ روشنی دے ہی نہیں رہا ہوتا جو روزانہ دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے رات کی تاریکی میں چاند چمک رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاند سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ مالک جو ہے جب وہ چاہتا ہے چاند کو روشن کرتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے چاند سے روشنی کھینچ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یہ یاد رکھنا، مخلوق بھی ساری اس کی ہے، حکم بھی سارا اس کا چلتا ہے۔ دیکھیے کیا چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ ہمیں ہر لحظہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہر لحظہ پتہ ہونا چاہیے۔ کبھی بھی میں اور آپ خالق بننے کی کوشش نہ کریں، کبھی بھی ہم اللہ کے لہجے میں نہ بولیں، کبھی بھی ہم اپنے آپ کو اپنے لیول سے بڑا نہ سمجھیں۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کا مطلب ہے سنو، یاد رکھو، سمجھ لو کہ مخلوق کس کی ہے؟ ایک اللہ کی، اور حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ یہ نہ ہو میں ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اپنے آپ کو سمجھوں
اور سمجھوں کہ اللہ مجھے بیٹا نہیں دے رہا تو چلو میں کسی بت صاحب کو نذرانہ چڑھا دوں گا تو وہ بت مجھے بیٹا دے دے گا. بھائی جب حکم اللہ کا چلتا ہے تو بت کے آگے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے اور آپ کو ہر وقت یاد رہے گا نا کہ اگر اللہ دے گا تو مجھے مل سکتا ہے، یہ لکڑی کا پتھر کا بت کچھ نہیں کر سکتا، پھر میں اس لکڑی اور پتھر کے آگے نہیں جھکوں گا، بار بار جھکوں گا تو کس کے آگے جھکوں گا؟ ایک اللہ. یہ بات اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے ہمیں. تبارک اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، بڑی برکتوں والا ہے. یہ ایک مقام پر. دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ فرقان کے شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. وہ اللہ بڑا برکتوں والا ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان نازل کیا. فرقان سے مراد یہ ہے قرآن مجید. یہ قرآن فرق کرتا ہے نا، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ کون سی بات حق ہے کون سی باطل ہے تو قرآن کے اوپر پیش کریں. جو بات قرآن کے مطابق ہوگی وہ کیا ہے؟ حق ہے. جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کا ایک نام کیا رکھا ہے؟ الفرقان. وہ بڑا برکتوں والا ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر الفرقان نازل کیا، یعنی فرق کرنے والی کتاب. آپ نے دنیا جہان کے باطل عقیدوں کو جانچنا ہے کہ وہ کیا ہیں، قرآن کے سامنے لے آئیں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا اپنے بندے کے اوپر؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا یہ بندہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا، بتانے والا اور سمجھانے والا بن جائے. نذیر کا مطلب ہے لوگوں کو ڈر کے ساتھ سمجھانا کہ دیکھو ایسے کرو، ایسے نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں نذیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ فرقان اسی لیے دیا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ حق پر چلو، باطل پہ چلو گے تو نقصان ہوگا. فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. وہی ہے جس کی ساری آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا. یہ رد کیا ان عیسائیوں کے اوپر جو کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا اللہ نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی اور شریک بھی نہیں ہے. آپ کو لگے نا کہ کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور بھی چل سکتا ہے، اللہ نہیں مانتا تو کسی اور کو منا لیتے ہیں. فرمایا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہو، کوئی اور شریک نہیں ہے. فرمایا فقدرہ وخلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کی تقدیر بھی اللہ نے مقرر کی. یہ بھی آپ سمجھیں بات کہ یہ نہ ہو آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، رس آپ لکھوا لیں گے. تقدیریں لکھنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. دنیا کا کوئی اور نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر میں مداخلت کر سکے، کوئی اور نہیں ہے. بادشاہ وہ اکیلا ہے. فرمایا ایک اور مقام پہ بدیع السماوات والارض، اس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی پہلی نشانی کے پیدا کیا. پہلے کوئی مثال ان آسمانوں کی نہیں تھی، اس نے نئے سرے سے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی. انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے. بات سمجھ، آپ میں سے کسی کا بیٹا بغیر بیوی کے نہیں ہوتا. اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے نہ بیٹا ہے نہ اللہ کی بیوی ہے. فرمایا وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے. یعنی جتنے لوگوں کے آپ نام لیتے ہو نا، یہ بھی عزیر بھی اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ مکے کے مشرک تھے نا، وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، ان لوگوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں انہیں اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. فرمایا ان کو کوئی بیٹی ملے نا، آپ کو پتا ہے نا مشرک لوگ اس دور کے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بچی نہیں ہونے دیتے تھے. فرمایا ان کو کوئی بیٹی ملے تو چہرہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ او ہو بیٹی ہوگی، آپ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ اللہ کے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. ایک بات اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے لیے پسند کر رہے. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے اور ہر چیز کے بارے میں اس کو علم ہے. اور یاد رکھے صرف پیدا نہیں کی ہے، الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اس نے ہر چیز کو بڑے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. جس کو جیسا پیدا کیا ہے نا، اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کوئی انداز نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا. ہمیں بسا اوقات لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، کمی رہ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے کمی رکھی ہے. شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری طرف سے آپ کو اجر دے رہا ہو. مثلا آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں لگ رہا تو بہت تکلیف ہے، آج کل بڑی آزمائش کے دن،
ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس آزمائش کی وجہ سے آپ کی درجات بلند کر رہا ہو. تو کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے. جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب سے بہترین کیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا توحید ربوبیت، اللہ کے رب ہونے کا کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، پھر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے اس کا مزید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے آپ کے سامنے جو آیت لکھی ہوئی ہے، پہلی آیت، فَمَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے. سورہ زاریات 26ویں پارے کی سورت ہے، 26ویں کے آخر میں سے شروع ہوتی ہے اور 27ویں کے شروع میں ختم ہوتی ہے. اس سورت کی آخری 2-3 آیتوں سے پہلے کی یہ آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہ جو لیعبدون کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے نا، لیعبدونی، یہ اصل میں زیر کے ساتھ یا بھی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا کا ذکر نہیں کیا، لیکن زیر بتا رہی ہے کہ لیعبدونی مطلب میری عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. میں نے ان کو پیدا کیا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. وما خلقت الجن، میں نے جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے، جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے میری عبادت کریں. تو ہم نے بتا دیا نا کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ کام کرنا جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے. دیکھیے، کوئی بھی مشین، کوئی بھی مشینری، کوئی بھی چیز جس کام کے لیے ہم اس کو بناتے ہیں، یا جس کام کے لیے ہم اس کو رکھتے ہیں، یا جس کام کے لیے ہم اس کو خریدتے ہیں، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارا یہ کام کرے. اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، مالک کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. مالک کو کبھی بھی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے جن میں آدھا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، آدھا دنیا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو ان سجدوں کی کوئی ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. ہم سے اللہ راضی تب ہوگا جب ہم وہ مقصد پورا کریں گے. ہماری پیدائش کا مقصد تب پورا ہوگا جب ہم وہ کام کریں گے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور وہ کیا ہے؟ لیعبدون، یہ میرے بندے کیا کریں؟ میری عبادت کریں. بس سمپل سی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائے گا. اور اگر اللہ خفا ہو گیا تو مجھے بتائیں پھر دنیا میں ہمارا کون رہے گا اور آخرت میں ہمارا کون رہے گا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خفا ہو گیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کیا ہوتی ہے یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم وہ مقصد کیسے پورا کر سکتے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا. عبادت، امام قرطبی ایک مفسر ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اصل العبادت التذلل والخضوع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کیونکہ وہ وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. اب وہ ہمارے سب کے اوپر بڑے قہر والا، غلبے والا ہے. ہم اس کے سامنے کیا ہیں؟ ذلیل ہیں. ہم کیا ہیں؟ حقیر ہیں. ہم تکبر نہیں کر سکتے. تکبر کس کی صفت ہے؟ ایک اللہ کی صفت ہے. تو جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نظریں جھکا لے، گردن جھکا لے، سر جھکا لے نا، اور جیسا مالک فرماتا رہے ویسا کرتا رہے تو گویا وہ عبادت کر رہا ہے جیسا مالک فرماتا. یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے گا. عبادت کا اصل میں عربی زبان میں ایک اور استعمال ہے، کہتے ہیں طریق معبد. ایسا راستہ جس پر چل چل کے آپ نے اس کو باقاعدہ راستہ بنا دیا ہو. کوئی ایسی زمین ہے نا، مثلا آپ پہاڑوں پہ چل رہے ہیں یا ایسی زمین پہ چل رہے ہیں جس میں پتھر ہیں، کنکریاں ہیں، آپ چلتے ہیں تو کوئی پاؤں پہ لگتا ہے، کہیں سے پاؤں سلپ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو مسلسل راستہ ہی بنایا ہوا اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں، سارا محلہ سارا علاقہ اسی جگہ سے چل رہا ہے، تو وہ راستہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے باقاعدہ ایک راستہ بن جاتا ہے. پھر لوگ ساری ارد گرد کی جگہوں کو چھوڑ کے اسی پر چلتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طریق معبد. ایسا راستہ جس پر چل کے اس کو روند کر برابر کر دیا گیا ہو. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں عبادت کیسی کرنی چاہیے کہ مالک الملک کا سارا حکم ہم پہ ایسے چلے جیسے ادھر سے مالک حکم فرمائی جا رہے ہیں، ادھر سے ہم کری جا رہے ہیں. اتنے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو دبا دیں.
آپ اندازہ کریں نا، صحابہ کرام شراب کے رسیہ ہوتے تھے جب تک شراب حرام نہیں تھی. انس بن مالک فرماتے ہیں ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، فحال انتم منتہون، تم رکنے والے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا مدینے کی ساری گلیوں میں شراب ہی شراب تھی. انہوں نے نہیں سوچا اس آیت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس آیت کی کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، اتنا سخت فیصلہ کیسے ہم کر لیں، نہیں سوچا. کیونکہ وہ عبادت گزار تھے اللہ کے، اور اللہ نے بنایا اس لیے تھا کہ تم میرے بندے ہو، جیسے میں فرماتا چلا جاؤں ویسے تم کرتے چلے جاؤ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے سامنے بالکل سرنگوں کر دیں، بالکل سرنگوں. امام ابن کثیر فرماتے ہیں عبادتہ ہی طاعتہ بفعل المامور وترک المحظور. عبادت کسے کہتے ہیں؟ مالک جو حکم دے رہا ہے وہ کری جائیں، جہاں مالک نے کہہ دیا یا یہ کام نہیں کرنا وہاں سے رک جائیں. دیکھیے جی، مالک اور غلام میں یہی فرق ہوتا ہے نا. حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے نا. مالک نے اسی لیے کوئی غلام رکھا ہوا ہے نا کہ میں اس کو حکم دوں گا یہ کرے گا. اب مالک الملک ہمیں حکم دیے جا رہا ہے اور ہم نہ کریں تو ہم کیسے غلام ہوں گے اپنے مالک کے؟ ہیں جی، پھر ہم نے غلامی کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مان کے ساتھ بنایا ہے، بڑے مان کے ساتھ بنایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، ایک نائب بنا رہا ہوں اپنا. ادھر اللہ کا حکم آئے گا، یہ خلیفہ اسی حکم کے اوپر چلے گا. اور ہم نے اتنی ہی نافرمانی. فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین پہ وہ مخلوق بنائے گا جو زمین پہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. یعنی فرشتوں کے نزدیک نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہوتا نا. فرشتے یاد رکھیے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے انہوں نے کبھی نافرمانی نہیں کی اللہ کی، کبھی نہیں کرتے. آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اتنا راضی ہے کہ ہمیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے فرشتے جو ہیں اللہ جو حکم ان کو دیتا ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کہتا ہے وہ کرتے. یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا راضی رکھا ہوا ہے. اور ہمارے بارے میں فرشتوں کا خیال تھا یہ زمین میں فساد مچائیں گے، گناہ کریں گے، جھگڑے کریں گے، قتل و غارت کریں گے، حکمرانی کے لیے لڑیں گے، کئی فساد مچائیں. سب سے بڑا فساد تو یہ ہے نا کہ لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور کہنے لگے وہ خون بہائیں گے زمین میں. تو ایسی مخلوق بنا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا، میں وہ جانتا ہوں جو تمہیں. کتنے مان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے نہیں فرشتوں کو چپ کرا دیا کہ تمہیں نہیں پتا مجھے پتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. آدم یہ سیکھو. آدم علیہ السلام نے وہ سیکھے. سکھائے کس نے جی؟ اللہ نے سکھائے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ میرے فرشتوں تم بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں تو نہیں پتا، جو تو نے بتایا اتنا ہی پتا ہے، زیادہ تو ہمیں نہیں پتا. آدم سے فرمایا آدم تم بتاؤ نام کیا ہے. آدم علیہ السلام نے بتا دیا. اللہ نے فرمایا دیکھا نا میں نے تم سے کہا تھا کہ جو مجھے پتا ہے زمین و آسمان کے غیب تمہیں نہیں پتا. اب آدم کے سامنے سجدہ کرو. سبحان اللہ. اتنی عزت جی، اتنی عزت. اب دیکھیں خود کلمات سکھا کر جو آدم کو سکھا رہے فرشتوں کو نہیں سکھا رہا. اب فرشتوں کو کہتا بتاؤ. فرشتے نہیں بتا پا رہے کیونکہ ان کو تو نہیں بتایا. فرمایا دیکھا آدم کو پتا ہے تم آدم کو سجدہ کرو. اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام کو اول انسان کو عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم عزت والا بنایا ہے، بڑا عزت والا بنایا ہے. اب یہ عزت والا ایک آدمی جب اس کی یہ ناک، اس کا یہ ماتھا اپنے ہی جیسے آدمی کے سامنے جھکتا ہے تو سب سے بڑی ذلت یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی ذلت. اس لیے فرمایا میں نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے. اچھا ایک ذلت تو یہ ہوتی ہے نا جب ہم اپنے جیسے سامنے ایک اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو سکتی ہے جس مالک نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، وہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو، ہم کہتے ہیں نہیں جھکتے. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں تھوڑی دیر کے لیے اسی مقام پر جس مقام پہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ کس کو نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نکل جا تو مردود ہے. ایسے ہی
وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، میری عبادت کرو، ہم بھی اللہ کی نہیں کر رہے۔ ابلیس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، ہم تو اللہ کو نہیں کرتے، پھر بتائیں ہمارا اللہ کے سامنے کیا مقام ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم چھوٹے سے، ہم کسی پر اتنا احسان کر بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم کسی کو بہت کچھ دے دیں؟ وہ تو شہنشاہ ہے نا، ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن ہمیں جو اللہ نے تھوڑا بہت دیا ہے، ہم کسی آدمی کے اوپر تھوڑا سا احسان کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو مشکل وقت میں کھڑا کرتے ہیں، کوئی مال دے دیا، تھوڑے بہت پیسے دے دے، گاڑی میں سوار، احسان کیا کسی کے اوپر۔ اب جب ہمیں اس سے کوئی کام پڑے، وہ کیا میں نہیں کرتا، ہم کیا کہتے ہیں بڑا ذلیل ہے یار، ہیں جی، وہ اس کے اوپر میں نے اتنے احسان کیے، اتنا احسان فراموش ہے۔ ہم نے حالانکہ کسی کے اوپر کیا کر سکتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے کیا جو ہم کسی کے اوپر بہت بڑا احسان کر سکتے ہیں؟ لیکن مالک نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے نا جی، ہیں جی، اور عزتیں، وقار، جو کچھ دیا ہے۔ مالک چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا، ہم کیا کرتے؟ مالک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، پھر ہم کہیں کہ نہیں کرنا، یہ بہت بڑی ذلت ہے جی۔ مالک کو اس پر بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کتاب میں لکھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے، میں ان سے کوئی کھانا تو نہیں مانگ رہا، میں بس اتنا کہتا ہوں میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ کام کریں، جس کام سے اللہ روک رہا ہے وہ اس سے رک جائیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اٹھو، ہم اٹھ جائیں گے، پھر بیٹھنا جرم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے بیٹھ جاؤ، اب کھڑے ہونا جرم ہو جائے گا۔ صاف سی بات ہے۔ دیکھیں جی، ہم نماز شروع کرتے ہیں، شروع میں قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں۔ ہم سجدے سے سٹارٹ کریں گے تو مالک ایسی نماز نہیں مانے گا، مالک ایسی نماز نہیں مانے گا۔ کیوں؟ مالک نے سکھائی نہیں ایسی، جیسا اللہ فرمائے گا ویسے کرنا پڑے گا، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے ہم نے فضول میں پیدا کیا ہے؟ انسان کبھی کبھی سوچا نا میرا کوئی مقصد ہی کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ایسے نہیں فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یؤمر ولا ینہا، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے ہم کچھ حکم بھی نہیں دیں گے کہ تو نے کچھ کرنا ہے، کسی چیز سے منع بھی نہیں کریں گے، ہم حکم بھی دیں گے تجھے، منع بھی کریں گے تجھے، کیونکہ ہم نے پیدا کیا تجھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ماننی پڑے گی۔ تو اصل مقصد کیا ہے ہماری پیدائش کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور عبادت کیا ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اگلی آیت دیکھیے ذرا، سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ یہ اگلی آیت ہے جی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باتیں بتائی، ایک تو یہ کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کوئی بھی امت جن کے پاس ہدایت نہیں تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے کیا بھیجا؟ رسول بھیجا۔ قیامت کے دن کوئی امت یہ نہیں کہہ سکتی اللہ تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں بھیجا۔ اور یہ رسولوں کا سلسلہ نوح علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سلسلہ تو رک گیا رسولوں کا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمارے پیغمبر کے نائبین بنا دیے۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نبیوں نے درہم دینار وراثت میں نہیں چھوڑا ہوتا، انما ورث العلم، نبیوں نے علم چھوڑا ہوتا ہے۔ تو اگر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہیں اور اب اللہ تعالیٰ نبیوں رسولوں کو نہیں بھی بھیج رہا ہے، تب بھی ہماری اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے علماء، ایسے واعظین، ایسے خطباء، ایسے مدرسین، معلمین بنائے ہیں جو ہر لحظہ ہمیں سکھاتے ہی رہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک توحید اور عقیدہ نہیں پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے تک صحیح بات نہیں پہنچی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، جتنے رسول اللہ نے بھیجے، جتنے رسول بھیجے، رسولوں کا کچھ نہ کچھ دعوت کا فرق ہوتا تھا کہ ایک قوم میں ایک غلطی نظر آ رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے رسولوں کو بھیجتا تھا، دوسری قوم میں دوسری۔ مثلا شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ ایک یہ غلطی تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں توحید کی دعوت دی وہاں ناپ تول میں کمی سے روکا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ وہ مردوں کے ساتھ برائیاں کرتی تھی، مرد مرد کے ساتھ برائیاں کرتا تھا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو توحید کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دے کر بھی بھیجا، لیکن بنیادی دعوت ایک ایسی دعوت تھی جس میں ہر نبی شریک تھا. وہ کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تم نے عبادت کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت سے بچ کر رہنا ہے. یہ سارے انبیاء کی دعوت مشترکہ تھی. کوئی نبی نہیں تھا ایسا جو یہ دعوت لوگوں کو نہ دیتا ہو. ہر نبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور رسول کی کیا دعوت تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی بات کریں، طاغوت سے بچنا ہے. اسی لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء اخوۃ آلات. یہ جو نبی ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، سوتیلے بھائی ہیں. فرمایا ان کا دین ایک ہے، دینہم واحد. دین ان کا ایک ہے، شریعتیں ان کی مختلف ہیں. دین سے مراد عقیدہ اور نظریہ جو لوگوں کو سمجھانے والی بات ایک تھی. مسئلوں میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی شریعت میں ایک چیز حلال تھی، دوسری شریعت میں حرام ہے، اس میں حلال تھی، اس میں حرام ہے، لیکن عقیدہ توحید یہ سب کا ایک تھا. دعوت سب کی کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہر نبی کی دعوت یہ تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت کرنی، اس بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ ذات یا ہر وہ چیز جس کو ہم اس کی حد سے بڑھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد میں لے جائیں کسی بھی لحاظ سے، وہ طاغوت ہوتا ہے. مثلا ایک انسان کو ہم روزی دینے والا سمجھنا شروع کر دیں، حالانکہ روزی انسان نہیں دے سکتا، تو ہم نے اس انسان کو طاغوت بنایا ہے. فرمایا اس طاغوت سے بچو. کسی قبر کو ہم نے بیٹے دینے والا بنا دیا، اس قبر پہ جاؤ تمہیں بیٹا ملے گا. بیٹا دینے والا کون ہے؟ ہم نے اس قبر اور اس قبر والے کو طاغوت بنا دیا. فرمایا اس طاغوت سے بچو. محبت خالص دل اللہ نے دیا ہے نا جی. اس دل میں کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اس دل میں اللہ سے زیادہ کسی اور کو، کسی ایک کو بھی محبت دے دی، اس کا حق ہی نہیں بنتا تھا. ہم نے اس کو طاغوت بنا دیا. فرمایا اس طاغوت سے بچنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کسی بھی چیز کو ہم نے اس کی حد سے بڑھا کر اللہ کی حدود میں داخل کر دیا، یہ طاغوت ہے. طاغوت کا اصل لفظ ہے طغیانی سے. جیسے دریا میں نا طغیانی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، پانی باہر آ جاتا ہے. کسی آدمی کو بھی، کسی ذات کو بھی اس کی حد سے باہر نکال دیں گے نا، یہ طاغوت ہو جائے گا. فرمایا سے بچ کرو. اور ہمیشہ مشرک لوگوں نے، دیکھیے نا، آپ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں گے، کسی کا حق بنتا ہی نہیں تھا. جب کسی کا حق بنتا نہیں تھا تو جو چیز بھی ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کی ہے وہ طاغوت ہوگا. فرمایا اس طاغوت سے بچو. ہم شریک مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، مثلا محبت کی جہاں تک بات ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شکوہ کیا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے نا، محبت سب سے بڑھ کر کس کی ہونی چاہیے؟ اگر اس دل میں اللہ کی بجائے کسی انسان کی محبت آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس نے میرے مقابلے میں ایک شریک بنایا ہے اور میرے ساتھ، اس کے ساتھ ویسی محبت کی جیسی میرے ساتھ کرنی چاہیے. قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ لیا کہ دل میں نے دیا تھا، اس دل میں محبتیں میں نے ڈالی تھی، تو نے اپنے دل میں مجھ سے زیادہ محبت فلاں کی کیوں ڈالی تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حالانکہ ہم نے کبھی اس بات کو نوٹس میں نہیں لایا کہ دل میں محبت کس کی چل رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب جانتا ہے، آپ کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ ایسا نہیں کرتے. ان کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت ایک اللہ کی ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ محبت اتنا چھوٹا سا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہم حکم ماننے میں کسی آدمی کو ایسا درجہ دے دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی حکم چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حکم مان رہے ہوتے ہیں. اللہ کا چھوڑ دیتے ہیں حکم، اللہ کیا فرما رہا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے چھوڑ دیتے ہیں، حضرت جی کا حکم مان رہے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ بس جی ان سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. جس دن آپ نے اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آگے اس کو کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ شریک پسند نہیں ہے.
یہ شریک پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے ایسے شریک بنا دیے ہیں جن شریکوں نے انہیں ایسا دین بنا کے دیا جو اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے دین نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شریک کہہ رہا ہے. کیوں؟ یہ حق تو اللہ کا تھا، اللہ جیسے فرمائے گا تم نے کرنا ہے. اب اللہ جو فرما رہے آپ نہیں کر رہے، وہ جو فرما رہے آپ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے شریک ہے. اللہ ایسے شریکوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہم نے اس کو طاغوت جو بنا دیا. اسی طریقے سے آپ نے نفرت کرنی ہے کسی سے، ہیں جی، کسی سے نفرت کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا اس کا پیسوں کا لین دین ہے، خراب ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے جی، اتنی حد تک اگر آپ کے دل میں کسی آدمی کے بارے میں ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس کو دین ایمان کا مسئلہ بنا لیں، یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے. کسی آدمی سے دشمنی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دشمنی کا ہے، بس. اس کے علاوہ کسی آدمی کے ساتھ دشمنی نہیں کی جا سکتی. یہ طاغوت ہے. تو طاغوت سے ہر نبی نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں طاغوت سے بچ کے رہنا، کیونکہ ہر نبی کی امت کسی نہ کسی طریقے سے طاغوت میں پڑ رہی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا. تیسری آیت جو ہماری اس کتاب میں لکھی ہے وہ پڑھیے ذرا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ ان کے لیے حق صرف یہی ہے کہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی اور کی نہ کریں، صرف میری عبادت کریں. تو آپ اندازہ کریں، ہماری پیدائش کے وقت ایک بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کر دی تھی، پھر بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. اگلی آیت دیکھیے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بنانا. یہ صاف بات ہے جی. کسی بھی معاملے میں آج کے اس درس سے ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ کسی بھی شخص کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عزیز ہو، قریب ہو، آپ کو بڑی محبت ہو، لیکن اللہ کا شریک نہیں بنانا جی، اور کسی لحاظ میں بھی نہیں بنانا، کسی بھی لحاظ میں نہیں بنانا. بعض لوگ سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں اور حکم غیروں کا مان رہے ہوتے ہیں. کسی بھی لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور کیا کرو؟ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بنانا. اگلی آیت دیکھیے، فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا آپ فرمائیں، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے. سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا، فرمایا شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ آیتیں آج ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. ہر نبی کی دعوت کیا تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری پیدائش کے وقت ایک فیصلہ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تم نے عبادت کسی کی نہیں کرنی مگر کس کی؟ صرف اللہ کی. پھر فرمایا، نصیحت فرمائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بنانا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ تم پر رب نے حرام کیا کیا ہے، اور وہ یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ تم نے اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا. ان آیات کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلے بیان میں ذکر کریں گے. یہ جو آیت ہے نا جو ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہے کہ تم نے شریک نہیں بنانا، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے رب نے کیا کیا حرام کیا ہے. ہم نے کہا تھا نا عبادت کیا ہوتی ہے کہ جو چیز رب نے منع کر دی ہے اس سے بچنا ہے کہ نہیں؟ تو اب رب نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے اس سے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ بچنا ہے، تاکہ ہم اپنے مالک کو راضی کر سکیں. اللہ تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا نا، میں نے اس مقصد کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کیا، میں اکیلا تیری عبادت کرتا رہا اور آج تیرے پاس حاضر ہو گیا. ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بتائیں گے اگر آپ ایسا کرتے ہی رہے، آپ کے نامہ اعمال میں کچھ بھی ہوا، یہ شرک نہ ہوا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نوازتا ہی رہے گا، کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر تنگی نہیں آنے دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کی توحید کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ جو کلاس ہے ہماری، یہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں اللہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا. انشاءاللہ آپ لوگ اس بات کی گواہی دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ ہمیں سمجھاتا رہا تھا، پڑھ کے بتاتا رہا تھا، اور ہم نے پڑھا کہ آج
صرف اور صرف رب کی قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب قرآن میں تو کسی کو شک نہیں ہے نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی تو آگے بھی قرآن اور حدیث نبوی ہی پڑھی جائے گی, تاکہ ہم کوئی بھی دین شک شبے والا نہ لیں, یقینی طور پر وہ لیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق اور سچ رکھا ہے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.